اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ حضرات محترم، دنیا میں ہر آنے والا انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور انہیں مختلف معاملات سے پالا پڑتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے، ہماری زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جس طرح کہ عموماً ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پہ خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جو میں کر رہا ہوں میرا دل مطمئن ہے۔ بات میرے اور آپ کے دل کے اطمینان کی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ درست، اگر ہم اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں تو وہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات واضح طور پہ فرما دی کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے حکم کے مطابق چلا جائے۔ تو جب ایک آدمی اپنی خواہش کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ پہلی بات تو مجھے اور آپ کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ ہمارا اور رب کا ایگریمنٹ یہ ہے کہ مالک جو آپ چاہیں گے اس کے مطابق چلوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کچھ ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے اسلام کی صرف عبادات کے ارد دائرہ کھینچ کے سمجھ لیا یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بات باقی ہماری مرضی ہے۔ عبادات، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بنیاد ہے۔ لیکن ہم زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے تو پھر اسلام کی عمارت بنے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت حکماً فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے اگلے لفظوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا کہ کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا۔ عبادات ہماری اور اللہ کے تعلق کا نام ہے۔ دوسرا، اسلام ہمیں اپنے کریکٹر کے متعلق اصلاح کا حکم دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا کریکٹر کیا ہے۔ تیسری بات، میرا معاشرتی کریکٹر، لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو آج کی مجلس میں مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح اسلام ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، جس طرح اسلام ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، جس طرح اسلام ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، حج اور عمرے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح اسلام ہمیں دوست بنانے کے لیے بھی ایک کرائیٹیریا دیتا ہے۔ ہر شخص کو دوست نہیں بنانا،
اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں دوستیوں کے متعلق بہت سے لوگ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چک مارے گا، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے رستے کو کیوں چھوڑا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ غلط آدمی کو دوست بنانا انسان کے لیے حسرت اور افسوس بن جائے گا، لیکن آج ہم اسے گناہ اور نیکی کا تصور ہی یہاں مٹا چکے ہیں۔ ہماری دوستی مفاد، ہماری دوستی اپنی دلی محبت کی وجہ سے، جبکہ ہماری دوستی کا معیار جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی کے ساتھ دوستی کی، محبت کی تو اللہ کے لیے، کہ اللہ اس بندے کو اچھا سمجھتے ہیں یا ایک اچھے کریکٹر کا انسان ہے، یہ ایک نمازی، ایک روزے دار، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا انسان ہے، اس لیے اس سے دوست بناؤ۔ لیکن ہماری دوستی معذرت کے ساتھ صرف اپنے مفادات کے تحت ہوتی ہے، جس سے مجھے مفاد ہے وہ میرا دوست، جس سے مجھے مفاد نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، ہماری خواہش جو ہمیں پسند نہیں اس سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ بغض اس سے رکھو جس سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ من احب للہ، اگر محبت کرو، دوستی بناؤ تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو عطا کرو تو اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے ہاتھ روکو تو اللہ کے لیے۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب یہ دوستی دشمنی بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ ہم نے بغض رکھنا ہے۔ یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، بیٹھ گئے، لوگوں کے دلوں میں بڑا آیا کہ اللہ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اٹھے اور جب وہ جانے لگے نا ان کے پیچھے چل پڑے، کہنے لگے چچا جان میرے والد سے میری کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، اگر آپ مجھ پہ مہربانی فرمائیں مجھے کچھ دن اپنے گھر میں رکھ لیں۔ انہوں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، ان کے گھر رہنے لگے، سارا دن ساری رات ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے، ان کے اعمال کو دیکھتے۔ اسی طرح 3-4 روز گزر گئے نا تو ایک دن کہنے لگے چچا میری باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مجھے یہ کہا، لوگوں کے سامنے کہا ابھی ایک شخص آئے گا جو جسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، ہر دفعہ آپ تشریف لائے، میں آپ کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ تو مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو عام مسلمان کرتے ہوں اور نہ کرتے ہوں اور آپ وہ کر رہے ہیں،
لوگ تہجد پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، یعنی کوئی اسپیشلی کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیٹے تو یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ نے کہا یہی دیکھنے کے لیے تو 3 دن سے یا 4 دن سے آپ کے پاس ہوں۔ کہنے لگے مجھے اپنی زندگی میں اگر کسی عمل کا علم ہے وہ تو یہ کہ میں کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ آج ہم مسلمان ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے، ایک اللہ کو رب مانتے ہیں، ایک رسول کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے دل صاف نہیں ہیں ایک دوسرے کے متعلق۔ اور یقین جانیے بعض دفعہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ، سیاسی یا مذہبی منافرت کی وجہ سے ہم دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے کو اچھا انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وتیرہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ہماری دوستی کسی پارٹی کی بنیاد پہ، کسی فرقے کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو آغاز میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورت المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، لوگو اللہ اور اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، اہل ایمان، والذین آمنوا، جو ایماندار ہیں انہیں دوست کسے بنانا چاہیے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز پڑھتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اسے اہل ایمان کو دوست بنانا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے اور اہل ایمان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، بلا تخصیص کہ اس کا کس برادری کے ساتھ تعلق ہے، یا کس فرقے یا کس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ہماری دوستی کی بنیاد اسلام ہے، ہماری محبت کی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، جب اللہ نے کہہ دیا پھر ہم دشمن کیسے ہیں ایک دوسرے کے؟ کیوں نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ کیوں یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھیں ہم زندگی میں کئی مرتبہ اس بات کا تجربہ کر چکے ہیں، جب بھی ہم مسلمان بلا تفریق و تخصیص اگر سیاسی اور مذہبی تعصب کو بھلا کے اکٹھے ہو کے کوئی بھی کام کیا ہے، اللہ ہمارا مددگار بنا۔ جب ہم متفرق ہوئے ہیں، اللہ کی نصرت، اس کی مدد ہمارے سر سے اٹھ گئی۔ ہمیں پھر بھی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے اتفاق اور اتحاد میں برکت رکھی ہے؟ کیوں نہیں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرتا؟ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، جو وتیرہ ہمارا ہے نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یاد رکھو قیامت کے دن جتنے دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، صرف تقوی والے، اللہ کے ڈرنے والے لوگ آپس میں دوست رہیں گے، وگرنہ قیامت کے دن سب دوستیاں ختم ہو جائیں گے۔ اور بری دوستی کا، غلط آدمی کے ساتھ دوستی کا نقصان کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ دوست اچھا ہے تو اس کا طریقہ اچھا، دوست برا ہے تو اس کا طریقہ برا۔
تو اللہ کے نبی نے مشورہ نہیں نصیحت فرمائی اپنی امت کے لوگوں کو، اگر ہمیں اپنے نبی کی حیا اور شرم ہے تو نبی مکرم کی نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی اپنی دوستی کے متعلق پرکھے کہ اس نے کیسے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری تو اپنی پسند ناپسند ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں اللہ کی پسند کیا ہے، اس کے رسول نے ہمیں کس کو دوست بنانے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں پہ اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے وبال بننے والی ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ اس دن کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن لیلۃ السوء، اے اللہ اس رات کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن ساعۃ السوء، اے اللہ اس گھڑی کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن صاحب السوء، اے اللہ برے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ برا دوست انسان کے لیے وبال ہے، وہ اسے ایسے رستے پہ لے جائے گا کہ جو انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی بننے والا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ومن صاحب السوء، اے اللہ برے ساتھی سے تیری، برے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن جار السوء، اے اللہ برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فی دار المقامہ، جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں ہم ہر دن گزارتے ہیں، دن میں کچھ اچھائی بھی آتی ہے، کچھ ہمارے ذہن کے خلاف بھی معاملات ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے لیے برا تصور کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے پناہ طلب کر لیں گے، اس طرح میں نے پچھلے جمعے میں پناہ کے متعلق بہت سی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کچھ باتوں کی دعا اللہ سے مانگتی ہے، اللہ مجھے یہ دے، اللہم انی اسالک فلاں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فلاں چیز کا، اسی طرح اللہ کے نبی بعض چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو جہاں ہم نے دعا میں اللہ سے مختلف اپنی حاجتوں کا سوال کرنا ہے، وہاں ان برائیوں سے پناہ بھی مانگنی ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی پناہ ہوگی وہاں ہم بچ سکیں گے، اگر اللہ کی پناہ نہ ہوئی تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، ومن لیلۃ السوء، ومن ساعۃ السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء، فی دار المقام، اے اللہ ان سارے باتوں سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اہل ایمان کو سب سے پہلے یا سب سے اچھی دوستی کس سے کرنی چاہیے، سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ تو سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جو ہیں سب سے زیادہ ان کی محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ اور یقین جانیے کہ اگر انسان کہے نا کہ اگر میری نہ ہو تو کیا ہوگی، تو اللہ رب العزت نے 3 محبتوں کو چھوڑنے کا انجام جو بیان کیا وہ بڑا خوفناک ہے۔ ایک اللہ کی محبت، ایک رسول اللہ کی محبت، ایک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کی مدد کر کے کفار کے مقابلے میں بلندی عطا کرنے کے لیے اگر اس سے بھی انسان نفرت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اچھا نہ ہو، اللہ اس کا انجام کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره العياذ بالله۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان كان آباؤكم، انہیں کہہ دو تمہارے ماں باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جسے تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها وہ گھر جن میں رہتے ہو اور تمہیں بڑے محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں کچھ اللہ یا اس کے رسول یا جہاد سے اچھی لگنے لگے تو پھر انتظار کرنا اللہ کا تم پہ عذاب کسی وقت بھی آ جائے گا۔ اس لیے بھائی اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ، بہن اپنی جگہ، رشتہ دار اپنی جگہ، گھر، تجارت، سب کچھ اپنی جگہ، اللہ اور اس کے رسول سب سے پہلے۔ ہمارا ایمان تب قابل قبول ہوگا اگر ہماری دوستی اللہ اور اس کے رسول، تو جب ہماری دوستی اللہ سے ہوگی تو اس کا ہمیں رزلٹ کیا ملے گا، کیا پھل ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست بنتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جب اللہ کسی کا دوست بنتا ہے تو پھر اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اسے اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کے روشنیوں کا راہی بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کردار مستحسن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تو پھر یقین جانیے پھر اللہ ہمارا دوست ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہم اللہ کو دوست نہیں سمجھتے تو اللہ ہمیں کیسا سمجھے گا؟ یہ دنیا میں ایک فطرت ہے کہ ہم اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پھر اس کا لحاظ کرنا پڑے گا، اس کی بات ماننی پڑے گی، تب وہ ہمارا دوست بنے گا۔ جب ہمارا رویہ ہی اس کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، وہ کیسے ہمارے ساتھ دوستی کرے گا؟ ہم دنیا میں کہتے ہیں لینے کا دینا ہے جی، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کے ساتھ اچھے اخلاقی برتاؤ کریں گے تو تب وہ دوست بنے گا۔ جب ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظم الجزاء مع عظم البلاء، لوگوں یاد رکھو عظیم اجر اس کو ملتا ہے جسے اللہ کسی عظیم آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جب اللہ کسی قوم کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ اللہ کی اس آزمائش میں مطمئن ہوتی ہے، راضی، میرے مالک کی مرضی ہے، جو اللہ نے چاہا ٹھیک ہے، اور اس پہ صبر کرتی ہے، پھر اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس ہفتے میں دیکھ لیں کہ من حیث القوم، اللہ نے ہمیں ایک اچھا سالار دیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، وہ ہمیشہ اپنی بات کا آغاز اللہ کی کلام سے کرتا ہے، اور فوج بھی وہی جو 74 سال سے جو ہمیں پہلے سالار ڈراتے رہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس نے کہا میرا رب میرے پیچھے ہے، اس نے اپنے رب پہ توکل کیا، اور قوم کی کثیر تعداد نے ساتھ دیا۔ بعض بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی زبان سے اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے کلمہ غلط نکالے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔
لیکن من حیث القوم ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا فرقہ کیا ہے، میری جماعت کیا ہے. ہم مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ تھا. تو ہم نے جب اجتماعیت دکھائی، اللہ نے ہماری مدد کی. یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے. ہم میں سے بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں ٹیکنالوجی نے فلاں کو فیل کر دیا. واللہ باللہ سمت اللہ، کسی ٹیکنالوجی نے کسی ٹیکنالوجی کو تباہ نہیں کیا. اللہ کی مدد نے دنیا کی ٹیکنالوجی کے ناکو چنے چبا دیے. اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر شخصیت کوئی نہیں. ایک مرتبہ دل میں خیال آ گیا کہ جب حنین کی لڑائی کے لیے گئے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اپنے زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. تمہارا زیادہ ہونا تمہارے کسی کام نہ آیا. کفار نے اوپر چڑھ کے تیر چلائے، سب بھاگ گئے. پھر اللہ کے نبی کی دعا اور بعض صحابہ کی استقامت کی وجہ سے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی مدد نازل کی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لشکروں کی وجہ سے میں نے کافروں کو عذاب دیا. اور آج کی اس سنیریو میں بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کی. اللہ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے. وہ دشمن جو ہمارے اس ملک پاک کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک ایک شہر کو تباہ کرنے کا ذہن بنا بیٹھا تھا، اللہ رب العزت نے ہر تدبیر کو ناکام کر دیا. جب انسان اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اپنے رب کو دوست مان لیتا ہے، پھر اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا. میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ کی زندگی میں 2 وقت ایسے آئے. ایک، کفار نے فیصلہ کر لیا کہ یک بار بھی آج کی رات رسول اللہ پہ حملہ کرتے ہیں، پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے شہید کیا ہے، یہ قصہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا مٹی پکڑو اور اپنی مٹھی سے مٹی پھینک دو. اب مٹی کیا کر سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَاهُ. اے میرے پاک پیغمبر، مٹی آپ نے پھینکی لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچایا اللہ نے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَاهُ. اسی طرح بدر کی جنگ کے اندر نہتے اور 1 اور 3 کا مقابلہ، وہاں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَاهُ. آپ نے نہیں، تیرے رب نے یہ سب کچھ کیا. میرے بھائیوں، اسی طرح ہم سورۃ فیل کی عموماً تلاوت کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اس زمانے کے سب سے طاقتور جانور لے کے وہ آئے تھے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا ہے، اور کعبۃ اللہ کے متولی پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، میں نے پرندوں کا ایک گروہ بھیج دیا. فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. وہ جو بوسا ہوتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا توڑی گانا، جب گاتے ہیں تو وہ کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتی ہے. تو اللہ نے کہا میں کعصف ماکول، میں نے انہیں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، جب پہلی بات میری اور آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری دوستی سب سے پہلے اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے. اللہ اکبر.
حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو جب 3 کام کرنا. پہلا کام، جو امانت تمہارے سپرد ہے اس امانت کو من معن لوٹانا، امانت دار بننا. دوسری بات، جب بات کرنا تو سچی کرنا. تیسرا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرنا تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور بدقسمتی سے یہ چیزیں ہم میں مفقود ہوتی جا رہی ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. دوسری دوستی ہمیں اللہ کی ذات کے بعد وہ رسول اللہ سے ہونی چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گاؤں کا شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی مکرم نے اس سے سوال کیا، وما اعددت للساعۃ، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال، وہ اعرابی کہنے لگا، حب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی تیاری نہیں ہے. جو میرا رب کہتا ہے وہ مانتا ہوں، اور سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر یاد رکھ قیامت کے دن جب ہر طرف افراتفری ہوگی تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. تو یہاں 2 باتیں سامنے آتی ہیں. آج اگر ہماری محبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی نظروں میں مبغوض ہیں، تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے. اگر ہماری محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات مطہرہ ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قدموں میں ہوں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا رسول اللہ کی خدمت میں ہمیشہ رہتا تھا. آپ کی یہ بات سن کے جتنی آج مجھے خوشی ملی زندگی میں کبھی نہیں ملی تھی. کیوں؟ فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو. اور فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں اللہ کی قسم مجھے اس بات پہ فخر ہے، میں اللہ، اس کے رسول اور سیدنا ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور قیامت کے دن اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں. میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے، میرے احکامات سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اب محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں زبانی کلامی رسول اللہ کے متعلق کہتا رہوں. محبت کا معیار یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں، آپ کے فرمودات کو مانتا ہوں یا نہیں. یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جو نصیحت فرمائی وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، ایاکم والظن، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں،
اے اللہ کو رب ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، بدگمانی سے بچو۔ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں خود ہی سوچتا رہوں کہ یہ میرے متعلق یہ سوچتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے میرے متعلق یہ کہا ہے، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں بدگمانی کرتا رہوں ہر وقت لوگوں کی۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تحسسوا، سونگتے نہ پھرا کرو کو کون کیا کرتا ہے۔ ایک دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر سے نکلے، ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ آپ کا پڑوسی ہے نا جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا۔ نے فرمایا تم نے ساتھ تھے؟ کہا نہیں، میں نے باہر سے دیکھا تھا۔ ہم نے فرمایا کس نے حق دیا تھا کہ اس کے گھر میں دیکھو؟ ولا تحسسوا، ہر وقت لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہنا یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی کرنا، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، کسی کی ظاہری اور باطنی عیب تلاش نہ کرو۔ ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، میں اس کے متعلق حسد یہ ہے کہ انسان چاہے کہ اس سے یہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، حسد نہ۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، یہ بات وہی جو میں نے آغاز میں کہی کہ جس کو جنت کی بشارت ملی تھی وہ یہی تھی، کہنے میں مسلمانوں کے متعلق بغض نہیں رکھتا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ ولا تباغضوا، مسلمان کے متعلق بغض نہ رکھے۔ ولا تدابروا، اور بری تدبیریں نہ کیا کرو ایک دوسرے کے خلاف۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ کے حکم کو ماننا بھی تو چاہیے نا۔ اگر ہم مانیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے۔ اور تیسری محبت یاد رکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دوستی بنائے، محبت کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقیا، اور تمہارا کھانا اچھے انسان کے علاوہ برے انسان کو نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی اگر دوست بنانا ہے تو اچھے کو، اگر مہمان بنانا ہے تو اچھے انسان کو بناؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ انسان کرے تو ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے سب لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور دوسرا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے محبت اس لیے کرے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ ایک اچھا انسان ہے اس لیے اس کے ساتھ دوستی بنائے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ، کہ وہ کفر میں جانا دوبارہ اس طرح سمجھے جس طرح آگ میں جانا اسے برا لگتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اچھے اور برے انسان کی دوستی کے متعلق یہ بات کہی کہ آپ نے فرمایا اچھے انسان کی دوستی اس طرح اس کی مثال یہ ہے جس طرح کوئی شخص کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے. اگر وہ بیٹھا ہے اسے خوشبو ملتی ہے تو تب بھی راحت ہوگی، اگر وہ خوشبو نہیں بھی دیتا تو سونگھنے کو تو ملے گی. وہ ایک خوشبو والی معطر جگہ پہ بیٹھا ہوا. برے انسان کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک شخص نے بٹھی دہکائی ہوئی ہے، اگر وہ پاس بیٹھے گا دھواں اور اس کی تپش محسوس کرے گا، اس کے کپڑے بھی جلیں گے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو کم از کم اس کی بدبو اور اس کا دھواں تو اس کے تک پہنچے گا. آپ نے فرمایا یہی اچھے اور برے انسان کی مثال ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں تم وہ دعا اللہ سے ہمیشہ کرتے رہا کرو جو سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ سے کیا کرتے تھے. کان من دعاء داؤد، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا تھی. یقول، وہ اللہ سے کہتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور ایسی چیز کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس کے کرنے سے تو محبت کرتا ہے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ میں تیری محبت کی سیڑھی چڑھ جاؤں. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں احب الی من نفسی، اپنی جان سے بھی زیادہ. تو اللہ رب العزت کی محبت یہ مانگنی چاہیے، اور اس کے تقاضا میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے. میرے بھائیو، اسی طرح رسول اللہ کی محبت جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اور یاد رکھیں نبی مکرم کے متعلق اللہ نے اس بات کی گواہی دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے. اور ہمارا ایمان اللہ قبول ہی اس وقت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، سیدنا عمر ساتھ تھے اور ہاتھ پکڑا ہوا تھا نبی مکرم نے سیدنا عمر کا. تو سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے رسول میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. تو سیدنا عمر نے اسی وقت کہا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. تو ہم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بات یاد رکھیں. اگر ہم ایمان کی ان منزلوں کو طے کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے محبت کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت یا اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے یا اہل ایمان کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، اور اہل ایمان کی محبت جو اللہ کے لیے ہو اس کا رزلٹ کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یقول ان اللہ یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ رب العزت
قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، تم میں سے کون ہیں جنہوں نے میری جلالت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کی؟ الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھا ہوگا، آج وہ اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق بن جائیں گے جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا یقول، آپ فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیا، میری محبت ان کے لیے لازم ہو گئی جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت میری وجہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری محبت، ہمارا بغض، ہمارا عناد اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ ہماری محبت اہل ایمان سے، ہمارا بغض اہل کفر سے۔ اور اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف جو کی ہے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھی، یہ سب کے سب ان کی صفات یہ ہیں اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، ان کی صفات یہ ہیں، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان دیکھو گے، یہ رکوع اور سجدے کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔